اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میں وہ دعا بھی اب بعد میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا توفیتہ منا و توفاہ علی الایمان یا رب العالمین۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جو چیز ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو اس وقت ہوئی، اور جس کے بارے میں جو وہ لوگ تھے وہاں پہ شک و شبہ میں پڑے، اور منافقین جو تھے انہوں نے غلط بات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کلیئر کیا، ان لوگوں کا جو خدشات تھے اور ان لوگوں کے دلوں میں جو بدگمانی تھی اس کو سارے لوگوں پر ظاہر کر دیا، اور ایسی سچویشن میں اگر کوئی ہو اور ایسی بات کوئی سوچے یا کرے تو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ تو وہ کیا تھا ہم دیکھتے ہیں۔ وما اور نہیں، و اور ما نہیں، کانا ہے لیے لام، یہ والا لام جو ہے وہی نام جو ہم نے دعا میں پڑھا، لی ہے یہ نا، لیے یعنی نبیین نبی کے لیے، یعنی نبی کے لیے نہیں ہے۔ نبی کے لیے کیا چیز نہیں ہے؟ ان کہ یا غلہ، کہ وہ غل کرے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے غین لام لام، یعنی خیانت کرنا، بد دیانتی کرنا نا۔ تو اس میں جو دونوں معنی ہیں کہ اس طرح سے بد دیانتی کرنا کہ جو مال غنیمت تھا یا جو بھی جو ان کے حوالے سے بات کہ جس کی وجہ سے وہ بھاگے کہ شاید ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو چیز اٹھا لیتا تھا مال غنیمت میں سے، جو جس کے ہاتھ میں آتی تھی تو وہ اس کی ہوتی تھی، اور پھر وہ جو لوگ ڈیفنس پہ ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ پیچھے ہوتے تھے، ڈیفنس کے لوگ عام طور پہ پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو عام طور پہ کم ملتا تھا نا، اور نہیں وہ اتنا اکٹھا کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ظاہر ہے اس سے پہلے وہ آیات نازل ہو چکی تھیں کہ جس میں سورہ انفال میں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں سارے رول اور اصول جو تھے وہ بتا دیے تھے کہ کس کو کیا ملے گا اور کیسے۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کتنی بڑی رحمت کی، کیونکہ اس سے پہلے ایک فوج جنگ جیتنے کے بعد اس کے مال غنیمت پہ پھر سم ٹائم آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی اور پھر ایک اور جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، اور یہ بات جو تھی وہ اس کو، اور دوسرے اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ جو منافقین تھے وہ ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، سبحان اللہ، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہماری فیلنگ، ہمارے بیک آف مائنڈ، ہماری پرسیپشن اور ہوتی ہے نا کہ اللہ کی خاطر جو بھی کیا انہوں نے زندگی میں، جو بھی انہوں نے مشکلیں برداشت کی، جو بھی مصیبتیں سے وہ گزرے، تو انہوں نے اللہ کی خاطر کی، اور اللہ کے ہاں ان کا بہت بلند درجہ ہے۔ لیکن آپ کسی کافر کی، کسی منافق کی نظر سے اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا کو کمانے کے لیے، بادشاہت کو وسیع کرنے کے لیے، علاقوں کو وسیع کرنے کے لیے، اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے، اور یہ سارا کچھ، اور اس طرح کے وہ الزامات لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس وقت کے منافقین جو تھے ان کے دلوں میں بھی تھیں کہ یہ سارا جو ہے چکر یہ اس لیے چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کر کے
یہ اس کے اوپر قبضہ کریں گے سارے مال و دولت پہ بھی اور اس علاقے پہ بھی، تو ان دونوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ صفائی کے لیے، اور پھر تمام نبیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا، اور کوئی نبی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہم کل جب الرحیق المختوم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے نبیوں کو پاک کر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ایک دفعہ ان کا دل دھویا گیا، اور پھر دوبارہ جب معراج پہ ان کا دل جو تھا اس کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، اس میں سے وہ جو ٹکڑا تھا اس کو نکال دیا گیا۔ وہ غلطی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کرتا ہے، لیکن اس طرح کی بد نیتی، بد دیانتی تو سوچی بھی نہیں جا سکتی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کو پاک۔ وَمَن یغلل، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی اس سے پاک ہیں، ان کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، تو جو ایسا کرے پھر اس کا کیا انجام ہے تو وہ بھی سن لو۔ وا، اور من جو یغلل خیانت کرے، یا آتی آئے گا، بھی ساتھ ما جو غلہ اس نے خیانت کی، یوما دن القیامت قیامت کے دن، ثم پھر، تو وفا تو وفا پورا پورا دے دیا جائے گا، کلو ہر، نفسن جان، ما جو کسبت کمایا اس نے، و اور ہم وہ، ہم جو ہے نا، اور ہو اور ہما اور ہم، تین لفظ ان کو اچھی طرح سے تھوڑا اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ سارا کچھ پوری گردان آپ کے سامنے رکھوں گی تو مے بی آپ کنفیوز ہو جائیں، تو ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں کہ ہو وہ، ہما وہ دو، یعنی اگر دو لوگ ہوں وہ، تو ہم وہ سب، وہم لا یظلمون اور وہ سب جو ہیں ان سب پہ لا نہیں، یظلمون ظلم کیا جائے گا۔ پیش والے لفظ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یظلم سے یظلمون، یعنی جو پیسو ہوتے ہیں جن میں فاعل نہیں بلکہ مفعول کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات جو ہے، یہ بدنیتی والی جو بات ہے، خراب نیت کرنے کی جو بات ہے، سامنے کچھ اور دکھانا، اور بظاہر جو ہے وہ لوگوں کو یہ پریٹینڈ کرنا کہ میں بہت اچھا اور صحیح کام کر رہا ہوں، یا یہ کہ جو بھی مال یا جو بھی چیزیں آپ کے ہاتھ آئی ہیں ان میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبیوں کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے، اس طرح کی خیانت کرے کسی کے ساتھ، کسی جماعت میں، کسی گیدرنگ میں، کسی فیملی میں، کہ جو بظاہر کچھ اور شو کر رہا ہے اور اندر سے اس کی نیت کچھ اور ہے، سم ٹائم لوگوں کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا اپنے آپ کو ظاہرہ کور اپ کرنے کی بجائے دوسروں کے اوپر وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں نا، کہ یہ اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، اس کو اس وجہ سے یہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے، ہوتی اپنے دماغ میں ہے، تو اپنے آپ کو اپنا جو شیڈ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے نا، جو بندہ خود ہوتا ہے سم ٹائم وہ دوسرے اس کو اسی طرح سے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے جو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اس کی اپنی یہ ظاہرہ سچویشن تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے گمان کر رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ خیانت بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں نا، کہ دونوں معنی، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور سبحان اللہ یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی قرآن کی زبان کی وہ ایک معجزہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انکمپس کر دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے قیامت کے دن جو بھی اس نے خیانت کی، اب جو جہاد کرنے گیا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑنے گیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی نیت کتنی خالص ہے نا، اور اس کے پیچھے اور کیا مقاصد ہیں، بے شک اس میں جان جا رہی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم ایون دین جو ہے وہ ایسے ایسے مقاصد ہوتے ہیں جو یہ لوگ کیوں لڑتے ہیں، جن کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، جن کو کوئی ہے ہی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ادھر ہی مر جانا ہے، تو وہ لوگ کیوں لڑتے ہیں، اس کے پیچھے اور مقاصد ہوتے ہیں نا، اور نیتیں ہوتی ہیں، تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی، اور اگر کوئی آپ نے خیانت کی وہ بھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، اور وہ سب جو ہے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو خیانت کے بارے میں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری احادیث
مروی ہیں، وطا امام مالک میں ہے کہ خیبر کے دن ایک شخص فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ خود ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، لوگوں کے رنگ فک ہو گئے۔ یعنی اتنی ظاہر ہے اللہ کے نبی انکار کر دیں کسی کے، اتنے زیادہ ہمبل تھے، اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے مومنین سے، اتنی خیر خواہی چاہنے والے تھے، منافقین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے لہو لہان کر دیا ان کے لیے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں کرش کرو، ان پہاڑوں کے درمیان میں بھی ان میں سے کوئی ایسا اٹھ جائے جو اس دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو ایسے نبی نے جب یہ بات کہی کہ تم جاؤ خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، تو لوگ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ان کی رنگ فک ہو گئے، بہت ہی پریشان ہوئے، بہت ہی ان کو صدمہ ہوا اس بات سے کہ یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ لیکن انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہا نا کہ جو شخص شہید ہے وہ جیسے ہی فوت ہوتا ہے اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ جنت میں چلی جاتی ہے، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور وہ جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا سوائے جو اس نے قرض دینا ہے، یا اگر اس نے کوئی چیز کسی کی لی ہے جو کہ اس کو نہیں لینی چاہیے تھی، وہ اس کو جہنم میں سے نکال کے لا کے دینی پڑے گی، وہ جنت میں جائے گا، اس وقت اس کو شہادت کی خوشی اور شہادت کا مزہ آئے گا۔ لیکن کیا ہے کہ وہ خیانت یا جو قرض ہے، جو دین ہے جو اس نے ادا کرنا تھا، وہ اس کو، کیونکہ حقوق العباد ہے، وہ اس کو کرنے پڑیں گے۔ تو اسی حوالے سے یہ بات تھی، صحابہ کو پتا تھا، تو آپ نے ان کا سامان کھولا تو ایک پوٹلی میں ایک یہودی سے چرائے ہوئے کچھ نقلی موتی ملے۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی جو چیز تھی اس کی وجہ سے، اور ہمیں اس کو سبحان اللہ پڑھ کے تو دل جو ہے ہمارا ہل جانا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو بالکل نارمل سمجھا ہوا ہے، کسی کی چیز ایسے ہی لے لینا، کسی کو ایسے ہی جو ہے نقصان پہنچا دینا، ایسے ہی کسی کے بارے میں ایسی بات کر دینا، اور اس طرح کی نیتیں رکھنا، بدگمانیاں کرنا، ساری چیزیں اس میں ظاہر ہے اس کل کے میننگ میں شامل ہیں۔ اور پھر آپ کا ایک غلام تھا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ کا غلام تھا جس کا نام کرکرا تھا، جب وہ فوت ہوا تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں ہے، اس کا سامان چیک کیا گیا تو ایک چوری کا عبا ملا جو کہ اس نے چوری کر کے چھپایا ہوا تھا، جو اس نے خیانت کی تھی یا چرا لی تھی۔ تو جو مشترکہ مال ہوتا ہے اسپیشلی اس میں ظاہر ہے مال غنیمت یا بیت المال کی چوری یہاں پہ خاص طور پہ میننگ ہے، اس کا چوری کرنا، اس کے اوپر اس میں سے غلط استعمال کرنا، غلط طریقوں سے استعمال کرنا، سب کا سب اس میں شامل ہوگا۔ اور ایسی جگہ پہ اگر ہمارا بیہیویئر، یعنی پبلک میں ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، مشترکہ چیزیں ہیں، تو ایسی جگہوں پہ اگر ہمارا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے جو کہ ہم اپنی چیز کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، غل کرتے ہیں، یعنی ہم وہاں پہ کیئر نہیں کرتے، ہم وہاں پہ جو ہے ضائع کرتے ہیں، ایون ہم شادیوں پہ فوڈ ضائع کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں جا کے پانی ضائع کرتے ہیں، ٹیشو ضائع کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جہاں پہ بھی کوئی بھی مشترکہ جہاں پہ ایسا ہو کیئر نہیں کرتے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس مال جمع ہو اور وہ اس کو صحیح طریقے سے جہاں پہ لگانا تھا لگا دے اور پہنچا دے، تو جنہوں نے صدقہ کیا ہوا مال اس کے پاس جمع کیا ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، تو پھر ظاہر ہے دوسری طرف عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ افامن کیا، پا پس، من جو، اتبع اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اتباع فالو کرنا، پیروی کرنا، چاہنا، رضوانہ رضا، اللہ ہی اللہ کی، رضوان رضا خوشنودی، کا ترا من جو، باء لوٹا، باء بغضب من اللہ، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، باء تو وہ لوٹا، بھی ساتھ، سخت غصے کے، من سے، اللہ ہی اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے غصہ لے کر لوٹا، ومأوہ و اور مأوہ ٹھکانہ، ہو اس کا، جہنم جہنم ہے، با اور بئسا برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا
اتبع رضوان اللہ ہے، اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے اس کی بہترین صورت میں پا سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہر وقت ایسی کوششوں میں بزی ہیں، جو ہر وقت اس کے لیے اپنی جان، اپنا جسم، اپنا وقت، اپنی ہر چیز لٹائے ہوئے ہیں، کیا وہ کمن باء بسخط من اللہ اس کی طرح ہو جائیں گے؟ ان کو اتنی سی بات سے وہ یہ لے کے لوٹیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے غصہ لے کے لوٹیں، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں مَأْوَاهُ جہنم، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ سارا یسیرو پلٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ رجع راجعون ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم پلٹنے والے ہیں، اس کو سنانم کہہ سکتے ہیں، لیکن مسیر میں ہوتا ہے کہ جب ادھر ادھر ہر طرف کوئی، یعنی آپ پوری کوششیں کرتے رہیں، کوئی آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو، پھر آپ اینڈ اپ ہوں، آپ کمپلیٹلی آپ کا جو ڈیسٹینیشن جو آپ کا آخری ہو وہاں پہ آپ پہنچ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت ہوگی، پھر اس وقت بہت بھاگ دوڑ بھی کریں گے کہ کسی طرح سے اس سے بچ جائیں، چھٹ جائیں، یا کوئی اور جگہ مل جائے، لیکن کیونکہ ٹھکانہ وہی ہے، آنا ادھر ہی ہے، تو ادھر ہی اینڈ اپ ہوں گے۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلیں، کتنی جگہوں پہ بھاگ دوڑ کر لیں، جو بھی ہو جائے اینڈ پہ آ کے وہیں پہ اینڈ اپ ہونا ہے، تو وہ بہت ہی برا اینڈ اپ ہونے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم وہ درجاتن، یعنی ان کے لیے ہیں درجاتن، درجے، ان دا پاس، کس کے پاس؟ ربہم عند اللہ، اللہ کے پاس، اور ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے پاس۔ اب یہاں پہ ربہم نہیں آیا، میرے ذہن میں اس لیے وہ آ گیا کیونکہ وہ عام طور پہ مومنین کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ درجے کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے طرف سے سخط لے کے لوٹے۔ سخط عربی زبان میں غصے کے لیے ہم نے قرآن میں 3 لفظ پڑھے، پہلے بھی ہم نے پڑھا سخط، غیظ اور غضب۔ تو سخط جو ہے وہ درجہ جو کوئی بڑا چھوٹے پہ کر سکتا ہے، وائس ورثہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ اپنے بندوں پہ کر سکتا ہے، بندے اللہ پہ نہیں کر سکتے، پیرنٹس اپنے بچوں پہ کر سکتے ہیں، تو اس غصے کو سخط کہتے ہیں۔ اور پھر غیظ اس سے زیادہ شدید، اور پھر غضب، جس میں غیظ میں ہم غصہ جب نہیں نکالا جاتا اس وقت کی سچویشن، اور غضب جب پھر وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، جب غصہ نکلتا بھی ہے، جب ہر چیز جو ہے وہ توڑ پھوڑ اور شور شرابہ بھی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں، کن کے درجے ہیں؟ کافروں کے، منافقوں کے، کہاں پہ؟ اللہ کے پاس۔ واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بیما، ساتھ اس کے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ نظرہ، دیکھنا، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بصیر وہ دیکھنا کہ جس میں آپ کی سمجھ، آپ کی وزڈم شامل ہو، جس میں صرف جو ہے وہ ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہے، صرف آپ اس کی ظاہر ہی نہیں دیکھتے، بلکہ آپ کے اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے جو ریزنز ہیں، اور وہ سب کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا دیکھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کیونکہ وہ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، خیالوں کو بھی دیکھتا ہے، کیسے ارادوں سے کیا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، کیسے طریقے سے کیا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، تو وہ بصیر ہے۔ لقد، یقیناً، قد، تحقیق، منا، احسان کیا، اللہ نے، اللہ پر، المؤمنین، مومنین پر، اذ، بعثا، بھیجا، فی میں، ہم ان کے، رسولن رسول، من سے، انفس نفس کی جمع، انہی میں سے، ہم انہی میں سے، یتلو پڑھتے ہیں، اللہ پر، ہم ان، آیاتی آیات ہی، اس کی کس کی؟ اللہ کی، با اور، یزکی پاک کرتے ہیں، ہم انہیں، وا اور، یعلمہم یعلمو سکھاتے ہیں، ہم انہیں، الکتابہ کتاب،
سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہاں پہ درمیان میں روک کے، جب کہ مسلمان جو ہیں، مومنین جو ہیں، وہ بھی شکایتیں کر رہے ہیں، اداس ہیں، سیڈ ہیں، میڈ ہیں، اور منافقین تو بہت ہی برا ان کا بیہیویئر ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سخت قسم کی، اور اس کو بالکل ہی جیسی ایسی سچویشن ناکامی کے بعد اور اس طرح کی جو ہے وہ بہت زیادہ شدید تکلیف اور ناکامی اور اس طرح کی جو جب ہمارے اوپر آتے ہیں حالات، اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ سارے ہو رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہا ہے کہ اللہ نے تو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارے درمیان، جو تمہیں میں سے ہے، انفسہم، تمہارے اندر سے ہے، مانوس ہے تم سے، تمہیں مانوس کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیات ہی، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، اور یزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ پاک کرنا میننگ یعنی کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اور بڑھانا، اور جو بری ہیں، جو خراب ہیں، ان کو نکالنا۔ بالکل اس طرح سے جب ہم زمین تیار کرتے ہیں، اپنی کیاری تیار کرتے ہیں کچھ اگانے کے لیے، بنانے کے لیے، تو ہم جو چیز ہم نے اگانی ہوتی ہے اس کو ہم گرو کرنے کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے نیچرل چیزیں اور پانی دیتے ہیں، اس کو گرمی سردی سے بچانے کے اہتمام کرتے ہیں، اور جو اس میں جڑی بوٹیاں، جو کنکریاں، جو گند، جو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ان کو ہٹاتے ہیں۔ تو پاک کرنا، یزکی، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ان لوگوں کے ساتھ، اور جب ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو برائیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو نکالتے چلے جانا ہے، اور اچھائیاں اور بھلائیاں جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے چلے جانا ہے، زیادہ کرتے چلے جانا ہے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کو کیا کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ، والحکمتا، اور حکمت بھی سکھاتا ہے ان کو نا، وزڈم، وائز ہو کے کام کرنا کسی چیز کو، ایسے طریقے سے کرنا کہ اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں۔ اور حکم بھی اسی سے ہے، حکم فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، فیصلہ دینے کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی کہ جس میں اس کو ڈیسیجن لینے کی پاور اس کے اندر ہوگی، وہی فیصلہ کر سکے گا جس کے اندر حکمت ہوگی، جو چیزوں کو، ساری چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہوگا، ان کی لاجک، ان کی ریزن، اور ان کے آگے، ان کے پیچھے ہر چیز کو سمجھتا ہوگا، تو وہ بھی، تو اسی میں، اس میں حکمت میں دونوں یعنی کہ معنی ہوتے ہیں نا، اس دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے کہ ان کو حکمت بھی سکھاتا ہے، اور اس میں جو مفسرین ہیں انہوں نے اس سے حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مراد لی ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور ان کانو، البتہ تھے وہ، یا بے شک تھے وہ، کانو، من، سے، قبل پہلے، لفی، یقیناً، فی میں، ضلالن، گمراہی میں، مبین، کھلی۔ وہاں پہ، یہاں پہ ان کے میننگ جو ہیں وہ بے شک آئے ہیں یا البتہ آئے ہیں، و ان کانو عام طور پہ ہم اس کے میننگ اگر کرتے ہیں، تو جیسے ماں کے میننگ جو ہے، ماں کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر اس کے میننگ نہیں ہو جاتے ہیں نا، پھر جو نہیں رہتے، ماں کے میننگ جو ہوتے ہیں نا، لیکن جب درمیان میں جملے کے اللہ آتا ہے آگے تو پھر اس کے میننگ نہیں ہو جاتے ہیں، کہ نہیں ہے چیز اللہ سوائے اس کے۔ تو یہاں پہ ان آیا تو ان کے میننگ اگر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کے میننگ کیے بے شک یا البتہ، تو وہ کس کی وجہ سے ہوا، لفی کی وجہ سے، جو یہاں پہ لام آیا ہے، جو لام تاکید آیا ہے، تو اس کے معنی بے شک ہو گئے ہیں کہ البتہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، البتہ وہ تھے یا بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ کیا، اور لما، جب، اصابت، پہنچی، کم، تمہیں، مصیبت، قد، یقیناً، اصب، پہنچائی، اصب، پہنچائی، تم نے، مثلین تھا تو ہا ساتھ ملایا اس کے، جڑا تو پھر وہ ہو گیا مثلئی، نون گر گیا، مثلئی ہا، یعنی مثلین تسنیہ ہے نا، کہ دو، دگنا، مثل
مثال یعنی برابر، یہ اس کی مثال ہے، تو مثال اسی کی طرح کی ہوتی ہے نا، مثلئی دگنا، تو تم نے بھی اس سے دگنی مصیبت پہنچائی انہیں، اور جب تمہیں پہنچی مصیبت، مصیبت ہوتا ہے کوئی چیز نشانے پہ جا کے، اصابہ کی میننگ نشانے پہ لگنا، یعنی وہ تھا ویسے ہی، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا منافقین کو، وہ سارا کچھ اسی طرح سے تھا، تو وہ صحیح نشانے پہ وہ چیز تھی جو جا کے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں وہ مصیبت پہنچی تو قد اصبتم مثلیہا، تو اس سے پہلے تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، یہ بدر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ٹائم جب کہ وہ دشمنوں کو مار رہے تھے، بھگا رہے تھے، ان کے اتنے سارے لوگ انہوں نے مار دیے، اور وہ جو تھے وہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور اپنے کپڑے اٹھا کے صحابہ نے، بہت ساری روایتیں اس میں ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ سب کے سب، اور اسی لیے وہ لوگ اترے کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے، اب تو ہم جیت گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس سے پہلے ان کو اس سے دگنی یعنی کہ مصیبت پہنچائی تھی، تم نے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن تو پھر تم نے کیا کہا، کل کہا تم نے انا، کہاں سے، ہاضا یہ آئی، یہ کہاں سے آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آئی، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ کہاں سے آئی، کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہوا وہ من سے، اندی پاس، انفس نفسوں، تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، یعنی اللہ نے خام خواہ وہ مصیبت نہیں بھیجی، تم نے غلطی کی، تمہارے نفسوں نے شیطان کی بات مانی اور اس طرف کو چلے، وہ غلطی کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جس کو امیر بنایا وہ کیا ہے کہ جس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو اس وقت جو تھا وہ ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے بہت روکا، لیکن کیا تھا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے وہ مصیبت آئی، پھر ہم کہتے ہیں نا ہائے کیا ہو گیا، کہاں سے آئی یہ مصیبت، کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا، ہمیں کوئی بات عام طور پہ یاد نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو عام طور پہ جو ہے وہ جج نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اپنی وکالت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی وہ مصیبت، تمہارے اپنے نفسوں سے آئی، بے شک اللہ علی پر کل ہر شیء چیز قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اس نے پہلے تمہیں غلبہ دیا، تمہیں ان کو خوب مارا، لیکن پھر جب تم نے غلطی کی تو اللہ کو قدرت ہے، وہ اس نے فوراً پانسا پلٹ دیا، وہ سب کچھ پلٹ گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب یہ اتنی بری طرح سے جو بھاگ رہے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ پیچھے سے پلٹ کر آ جائیں گے اور یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا، اور حضرت خالد بن ولید نے زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے کہ جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کر گزرے، وما اور ما جو اصابہ پہنچی کم تمہیں یوم دن التقا ملاقات کے یا آمنے سامنے آنے کے، الجمعان دو گروہوں کے، فا پس بھی اذن اللہ کے اذن سے تھی، وا اور لیے، یا علم جانتا، المومنین مومنوں کو، اور تاکہ اللہ جانتا مومنین کو، تو یہ ہوا کیوں، اس کی ریزن کیا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس دن تمہیں پہنچی تھی مصیبت یا جو کچھ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنین کو جان لیتا، نکھار دیتا، چھان لیتا، علیحدہ کر لیتا، پیوریفائی کر لیتا، ان کو ظاہر کر دیتا، یہ اس کے معنی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہ سب لوگ بھی جان لیتے اس کو نا، کہ یہ لوگ تو وہ لوگ جو نکل گئے شروع میں ہی، اور اس کے بعد بھی پھر میدان جنگ میں جب تھوڑی سی مشکل آئی تو دوڑ لگا دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے اور کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، کوئی واپس نہیں آ رہا تھا، تو یہ سارے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری کمنٹری ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ مصیبت جو تھی وہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے آئی تھی، اور جو بھی مصیبت ما اصابکم من مصیبتوں من انفسکم تمہارے نفسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے معاف کرنے والا ہے، دوسری طرف اس کی رحمت بھی بے شمار ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو پڑھ کے سوچنے سمجھنے اور پھر اور دیکھیں سکون ہی سکون، اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہو جائیں ہم، اگر ہم واقعی ان کو پڑھ کے وہ سبق لے لیں
جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب